اس بات کو گزرے ہوئے 2050 برس ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی بیت المقدس سے آسمان کو چلے ہیں اللہ کی ملاقات کو، تو نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی جہاں ہڈیاں دفن ہیں، یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرعون جیسا متکبر بادشاہ ہو، جو دنیا کا ایسا حکمران ہو اور وہ کہے کہ میں ہی رب ہوں اور کوئی اس کی بات کو چیلنج نہ کر پایا ہو، اس کی ایک باندی مسلمان ہو گئی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فرعون نے ان کو پکڑوا لیا۔ پہلے آگ جلائی، اوپر کڑاہا رکھا گیا، اس میں تیل ڈال کر اسے کھولایا۔ کہا، بول، اب کیا کرے گی؟ مجھے رب مانتی ہے کہ موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے؟ ایک چیز مان لے، مجھے رب مانے تو مبارک، ہر چیز دوں گا، نہیں تو تیار ہو جا، پہلے تیری بیٹیاں پھر تو۔ اس نے کہا، میری تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتی تو میں انہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی، تیری جو مرضی ہو کر لو۔ ہماری بہنیں آج پردہ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ ماں اپنی بچیاں جلانے کو تیار ہے۔ نوجوانوں کو بھی عورتیں بننے کا شوق ہے، سونے کی زنجیریں گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں سجائے ہوئے ہیں۔ بھائی، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ شوق آگے پورے ہونے والے ہیں۔ کتنی مائیں مجھے سن رہی ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک ماں کے سامنے اس کی بیٹیاں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالی جا رہی ہیں، اس کی بچی کو پکڑا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے، ماں مجھے بچا لو، مگر اس کے باوجود ماں کے عزم اور ارادے میں کوئی تزلزل نہیں آتا۔ اس کا ایک بول اپنی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ یہاں کفر کا بول بول لے اور آگے جا کے توبہ کر لے، لیکن یہ جائز نہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ زندہ رہنے سے زیادہ مرنا محبوب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے ٹانگوں سے بچی کو پکڑا اور وہ تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح اور اماں اماں پکار رہی ہے۔ سارے دربار پر سناٹا چھایا ہے اور ماں ایک صبر کی تصویر ہے۔ اس کے سامنے اس کے سر کو تیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ ایسے تل جاتی ہے جیسے مچھلی تلی جاتی ہے، اور ماں کے پائے سبات میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ جب اس ماں کے اندر سے ہائے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے دیکھا میری بچی کی روح جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اماں ٹھہرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، بے صبری نہ کرو۔ پھر چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی تھی۔ دودھ پیتا تو پرایا بچہ بھی بہت پیارا لگتا ہے، اپنا بچہ کیسے پیارا نہیں ہوگا؟ کھینچا اس کی گود میں سے۔ اس بیچاری کو تو پتا بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلی کو تو پتا چل گیا تھا، وہ تو اماں اماں پکار رہی تھی، یہ تو خالی رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکی، اور ماں نے اپنی آنکھوں سے معصوم جگر کو تلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور پھر بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور پھر وہ بولی، صبر، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس ماں کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا، مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کود جاؤں گی، پر میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا، کیا؟ کہا، جب میں بھی جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا۔ ان کی ہڈیاں جھاڑ کے زمین میں دفن کر دی گئیں۔ اس کہانی پر 2000 سے زیادہ برس بیت گئے۔ صبح آئیں، شامیں آئیں، موسم بدلے، رت بدلی، طوفان اٹھے۔ 40 برس اور اوپر گزر گئے، 10 برس اور گزرے۔ 2050 برس گزرنے کے بعد ہمارے نبی بیت المقدس سے آسمان کی طرف چلے اللہ کی ملاقات کو، تو نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ وہیں سے آ رہی ہے۔ تو یہ